جنگ کا خطرہ کتنا نظر آ رہا ہے؟ بیکاز فرائیڈے تک سچویشن اور تھی، پچھلے 72 گھنٹوں میں the world has turned upside down. اور آپ کو اب کیا لگتا ہے؟ آپ ہمیشہ میرے سے یہ سوال کرتے ہیں، میں ہمیشہ ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ میرا نہیں خیال کہ جنگ ہوگی، اس لیے کہ اس کے اثرات بہت مہنگے ہوں گے ٹرمپ کے لیے اور دنیا کے لیے اور خلیج کے ممالک کے لیے. تو وہ بہت پریشر پڑے گا صدر ٹرمپ پہ. اور فارن پالیسی کبھی الیکشنز نہیں جیتتی، ڈومیسٹک پالیسی الیکشن جیتتی ہے، مہنگائی جیتتی ہے. اب دیکھیں آپ کے جو کاسٹ آف لیونگ ہے اس پہ پچھلے مہینے میں جو پول ہوا ہے 69% امریکن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ they disapprove of Trump's handling. تو they will vote according to their pocket books. اور بہت مشکل بات ہوگی ریپبلکنز کے لیے کہ وہ ہاؤس کو سنبھال سکے، اس میں اکثریت قائم رکھیں، اور شاید سینٹ میں بھی اکثریت ڈیموکریٹس کے آگے چڑھ گئی. اور پھر اگر یہ ہوا تو جلد از جلد آپ دیکھیں گے کہ ڈیموکریٹک پارٹی امپیچمنٹ کا سلسلہ شروع کرے گا، اور صدر ٹرمپ کو یہ پتہ ہے. شجاع بھائی، ان کا کتنا امپیکٹ ہوگا جو قطر، سعودی عربیہ، یہ تمام جو ممالک ہیں یہ جب بات کرتے ہیں امریکہ سے، بیکاز یہ وہی ممالک ہیں جو ٹریلینز انویسٹ بھی کر رہے ہیں امریکن یا انڈسٹری میں اور دوسری جگہ، اور آپ کے خیال میں ان کا اس کو جنگ سے روکنے کا جو بیانیہ ہے کیا وہ ایک کنسیڈریبل ویٹ رکھتا ہے کہ ٹرمپ کے لیے اس کا کوئی وزن نہیں ہے؟ بالکل نہیں، کافی وزن ہے، اور خاص طور پہ سعودی عرب کا. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیا سلسلہ بات چیت کا شروع ہوا ہے جس میں کہ ریجنل سیکیورٹی پہ بات ہو رہی ہے، جس میں کہ ایران کو بھی شامل کیا جائے. تو اگر جنگ رکے گی تو تب ہی یہ باتیں آگے بڑھیں گی، اور یہ ان کے اپنے فائدے کی بات ہے. اس میں صرف یو اے ای اور سعودی عربیہ کے درمیان جو اختلاف ہے، ایک خلا پیدا ہوا ہے، وہ بھی اسرائیل کی وجہ سے، کیونکہ اسرائیل نے بہت بڑی انویسٹمنٹس کی ہیں یو اے ای میں، اور اسرائیلی ملٹری پریزنس بھی ہے یو اے ای میں. تو اس کا کچھ حل نکلنا پڑے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قطر اور سعودی عرب کی کافی بات سنی جاتی ہے وائٹ ہاؤس میں. تو آپ کا خیال یہ ہے کہ جو آج یہ اتنی ڈیولپمنٹ ہوئی اور ایران نے اتنا ایکسٹریم سٹیپ لیا ہے کہ ہم نے نیگوسیشنز ہم نے توڑ دی، اب ہم کوئی بات نہیں کر رہے کسی سے، یہ ایک ٹیمپرری بمپ ان دا روڈ ہے، یہ کوئی پرماننٹ اس میں نہیں ہے؟ میرا یہی خیال ہے. اور دوسری بات یہ تھی جو اس کا مجھے زیادہ خدشہ تھا، وہ یہ تھا کہ صدر ٹرمپ نے ایک پوائنٹ لگایا تھا کہ تمام ہائیلی انرچڈ یورینیم جو ہے وہ ایران ملک سے باہر نکالے. اور ایران کا جواب میں کافی سخت تھا. جواب وہ یہ تھا کہ ہم اس کو ایران میں ہی رکھیں گے، لیکن وہ بھی ممکن ہے کہ ایران میں رکھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے بہت ضروری ہوگا کہ وہ IAEA انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے ایڈیشنل پروٹوکول پہ دستخط کرے، تاکہ وہ IAEA کی نگرانی میں رہے، تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ اگر اس کو ویپنز گریڈ کی طرف وہ لے جا رہے ہیں تو وہ فوراً اطلاع کریں گے UN کو اور دوسرے ممالک. سر لاسٹ کویسچن، ہاؤ سیریس آپ کو پاسبلٹی نظر آتی ہے ہوتیز کا ایکٹیو ہونا باب المندب کے اور اس کے وہاں پہ کریٹ، بیکاز وہ تو پھر گلوبل اکنامک کرائسس بہت ہی گہرا ہو جائے گا؟ ایک آپ کو یاد ہوگا پہلے خبر آئی تھی کہ کویت پہ جو اٹیک ہوا، یو اے ای پہ جو اٹیک ہوا، وہ ڈرونز جو تھے وہ مغرب کی طرف سے آ رہے تھے. تو وہ عراقی پراکسیز جو ہیں ایران کی، ان کو انہوں نے ایکٹیویٹ کیا. اب ہوتیز بھی ایران کی ایک پراکسی ہے، اور عین ممکن ہے کہ اگر یہ جنگ یا جو نیم جنگ ہے اس کو کہہ لیں، کیونکہ روز دن کچھ نہ کچھ جھڑپ ہوتی ہے، اگر یہ جاری رہی تو شاید ایران ان کو بھی لیکن سر اس میں تو پھر وہ بھی تو سٹوری نکلی تھی نا کہ 2 خفیہ بیسز ڈسکور ہوئی تھی اسرائیلیز کی عراق کے اندر،
اور یہ بھی خیال تھا کہ وہاں سے انہوں نے نہ کوئی مارے ہوں جسٹ ٹو کریٹ، جس کو فالس فلیگ ایران بھی کہہ رہا تھا کہ ہم نے ہٹ نہیں کیا اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو وہ تو اسرائیلیز بھی تو ہو سکتے ہیں انسٹیڈ آف ہوتیز. اب فالس فلیگ آپریشنز، کنسپیرسی تھیوریز تو بہت ہے، لیکن ایران کی پراکسیز بھی ہیں عراق میں اور وہ ان کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں. چلیں لیٹس ہوپ جنگ نہ ہو، اور جو آپ کا خیال ہے کہ ایک ٹیمپرری بلاک ہے یہی ہو، بیکاز دا ورلڈ کانٹ اینڈ دا ریجن کانٹ افورڈ اندر وار. شہزاد صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. ناظرین بریک لیں گے، بریک کے بعد آ کے بات کریں گے. ہمارے ساتھ مفتاح اسماعیل ہوں گے، ان سے بجلی پہ بھی اور بجٹ پہ بھی بات کریں گے، بیکاز بڑے سخت آنے والے دن ہیں اس بریک کے بعد.